میں اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے؟ کیا تمام عورتیں دنیا کے ان تمام سامانوں میں سب سے بہتر سامان ہیں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس عورت کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے، اور وہ صفت ہے صالحہ کی صفت۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کا سب سے بہترین سامان عورت ہے، مگر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ عورت صالحہ ہو۔ ناظرین کرام، اب آپ ایک سوال کریں گے کہ صالحہ عورت کس کو بولتے ہیں؟ تو آئیے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ ناظرین کرام، سورہ نساء کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحہ عورت کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ صالحہ عورت کس کو بولتے ہیں؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ صالحہ عورت وہ ہے جس کے اندر بنیادی دو صفتیں پائی جائیں، ایک تو اللہ کی فرما بردار ہو اور دوسرے اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ بس اسے یہ دو فرما برداریاں کرنی ہیں، ایک تو وہ اللہ کی فرما بردار ہو، دوسرے اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، تو صالحہ عورت وہ ہے۔ اور آگے یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر تمہاری عورت کے اندر نافرمانی کی صفت پائی جائے یا کوئی جھلک پائی جائے تو پہلے اس کو نصیحت کرو، نصیحت کرنے کے بعد اگر نہ مانے تو بستر الگ کر دو، اور اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان کو مار سکتے ہو۔ ناظرین کرام، آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کی توہین ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو مردوں کو اجازت دے دی جائے کہ خوب پیٹو ان کو۔ ناظرین کرام، یہاں غلطی پر فوراً پیٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد سے نہیں کہا ہے، مرد کو اجازت نہیں دی ہے، بلکہ عورت کے اندر اگر نشوز اور نافرمانی کی کیفیت پائی جائے تو اس کے سٹیپس بتائے ہیں، اس کے سدھرنے کے مرحلے بتائے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ، سمجھانے پر نہ مانے تو بسترے الگ کر دو، اس کے بعد بھی نہ مانے تو مار سکتے ہو۔ کتنا مارنا ہے؟ مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک اثر موجود ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ فی قولہ وَاضْرِبُوهُنَّ قَالَ يَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کہ مارے گا مگر ایسی مار نہیں جس مار سے ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ ہو، بالکل اسی طریقے سے اس کی تادیب کرے جس طریقے سے ایک استاذ اپنے شاگرد کی شرارت پر اس کی تادیب کرتا ہے، جس طریقے سے ایک استاذ شاگرد کی شرارت پر اس کی ہڈیاں نہیں توڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک مرد کو چاہیے کہ عورت کی تادیب کے لیے مار تو سکتا ہے مگر اس کی مار ایسی نہ ہو جس سے ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو۔ لہذا اس میں عورت کی کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ سدھار کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے تاکہ خانگی زندگی خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکے۔ اور اگر اس کے بعد بھی دونوں میں تال میل نہ ہو سکے تو ایک حکم عورت کی طرف سے اور ایک حکم مرد کی طرف سے، ایک حکم بیوی کی طرف سے اور ایک حکم شوہر کی طرف سے، دونوں بیٹھ کر کے وجہ نزاع کو جانیں کہ آخر لڑائی کا سبب کیا ہے، اور آپس میں دونوں کو ملانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے بعد بھی آپس میں ملنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر دونوں الگ ہو جائیں۔ ناظرین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین عورت کی جو صفت بتائی ہے، بنیادی دو صفتیں ہیں، ایک تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار، دوسرے اپنے شوہر کی فرما بردار۔ تو صالحہ عورت کسے کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ وہ عورتیں جو دشمن ہیں اپنے شوہروں کی، وہ کون ہیں جن کا ذکر سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ آئیے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں، ناظرین کرام یہاں اس آیت کریمہ میں ازواج سے پہلے یعنی بیویوں کا معنی دینے والے لفظ سے پہلے من ہے، اور من تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی ساری عورتیں ایسی دشمن نہیں ہوتی مردوں کی، بلکہ بعض عورتوں کے اندر
یہ خرابی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہروں کی دشمن ہوتی ہیں۔ اور یہ کہا گیا تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن، یعنی تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں۔ ناظرین کرام، اولاد تو بہت بڑی نعمت ہوتی، چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو، یہاں دشمن کہا گیا ہے۔ حدیث میں بیوی کو، عورت کو سب سے بہترین اور سب سے قیمتی سامان کہا گیا ہے دنیا کا، تو اس کو انسان کا دشمن کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ وہ عورت جو صالحہ نہ ہو وہ تمہاری دشمن، وہ اولاد جو تمہیں ایسے مال کمانے پر مجبور کریں جو مال حرام راستے سے آتا ہو، تو ایسی بیویاں اور ایسی اولاد تمہاری دشمن ہیں۔ لیکن اگر وہ نیک ہیں، صالحیت کی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو ایسی بیویاں اور ایسی اولاد بہت بڑی نعمت ہیں اور دنیا کا قیمتی سامان ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا۔ ناظرین کرام، عورت اپنے دائرے کار میں خود اچھا بنے گی، اپنی اولاد کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گی، ساتھ ساتھ اس کا ایک اور کام ہوگا، جو کام اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر بتایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم۔ منافق مرد، منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں سے روکتے ہیں، اور انتہائی بخیل ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ ان کو بھول گیا، اس وجہ سے کہ اللہ کو بھول گئے۔ ناظرین کرام، یہاں رک کر ایک عقیدے کے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ بھول گیا، کیا اللہ بھولتا ہے؟ سورہ مریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تو یہاں اللہ بھول گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصول بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، مشاکلت، وہ قاعدہ یہاں موجود ہے کہ لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ ان کو بھول گیا۔ بھولنے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے انسان بھولتا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ منافق مرد بھی ہوتے ہیں، منافقہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ برائیوں کا حکم دیتے، بھلائیوں سے روکتے ہیں۔ تو سماج میں اگر وہ اس طریقے کی گندگی پھیلاتے ہیں تو اب مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو کیا کردار سماج میں رہتے ہوئے ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ یوں ارشاد فرمایا گیا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ مومن مرد، مومنہ عورتیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بعضهم من بعض ہے، اور جہاں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بعضهم اولیاء بعض ہے، وہاں بعضهم من بعض نہیں ہے۔ ان دونوں تعبیرات میں فرق کیا ہے؟ تعبیرات میں فرق یہ ہے کہ جہاں اسلام نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ تو ایک ہوتا ہے، مقصد ایک ہوتا ہے، اور یہ معاشرے میں طرح طرح کی گندگیاں پھیلاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو کیا کردار سماج میں رہتے ہوئے ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ یوں ارشاد فرمایا گیا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ مومن مرد، مومنہ عورتیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بعضهم من بعض ہے، اور جہاں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بعضهم اولیاء بعض ہے، وہاں بعضهم من بعض نہیں ہے۔ ان دونوں تعبیرات میں فرق کیا ہے؟ تعبیرات میں فرق یہ ہے کہ جہاں اسلام نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ تو ایک ہوتا ہے، مقصد ایک ہوتا ہے،
یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے مرد منافق ہوتے ہیں، عورتیں بھی منافقہ ہوتی ہیں، اور یہ معاشرے میں طرح طرح کی گندگیاں پھیلاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو کیا کردار سماج میں رہتے ہوئے ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ یوں ارشاد فرمایا گیا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ مومن مرد، مومنہ عورتیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بعضهم من بعض ہے، اور جہاں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بعضهم اولیاء بعض ہے، وہاں بعضهم من بعض نہیں ہے۔ ان دونوں تعبیرات میں فرق کیا ہے؟ تعبیرات میں فرق یہ ہے کہ جہاں اسلام نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ تو ایک ہوتا ہے، مقصد ایک ہوتا ہے، مگر آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے جہاں اسلام ہوتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے، وہاں ٹارگٹ ایک ہوتا ہے اور سارے لوگوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے دونوں جگہوں پر تعبیرات مختلف ہیں۔ جہاں منافق مرد اور منافقہ عورتوں کا تذکرہ ہے وہاں بعضهم من بعض ہے، ٹارگٹ تو ایک ہے ان کا، مگر آپس میں ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن جہاں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کا تذکرہ آیا وہاں کہا گیا بعضهم اولیاء بعض، یعنی ٹارگٹ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے معاون بھی ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس منافقین اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے پس و پیش کرتے ہیں، اور دیتے بھی ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے، مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن مومن اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے اور اطاعت رسول ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں مومن مرد کے ساتھ ساتھ ایک مومنہ عورت کی ذمہ داری یہ بتائی گئی کہ وہ معاشرے کے اندر اگر کوئی خرابی دیکھے تو اس کو دور کرنے کی حتی المقدور کوشش کرے۔ جس طرح مرد بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومنہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ناظرین کرام، آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جن کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک رہے اور چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے، ان ایمان لانے والوں میں عورتیں بھی تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ کشتی کے اندر ایک ایک جوڑے ہر چیز کی رکھ لیں، اپنے اہل و عیال کو بٹھا لیں جو ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ حضرت نوح پر 950 برس میں ایمان لانے والوں کی تعداد بڑی قلیل تھی، بڑی تھوڑی تھی، جس میں عورتیں بھی تھیں، جن کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس دعا کا تذکرہ 29ویں پارے سورہ نوح کے اندر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان عورتوں کے بارے میں بھی دعا فرمائی، مردوں کے ساتھ ساتھ، اس طرح رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ بخش دے مجھے، میرے والدین کو، اور ان لوگوں کو بخش دے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوئے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی جو عورتیں ایمان لانے والی تھیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ محمد کے اندر حکم دیا گیا اس طرح فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے ہمارے نبی، سب سے پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں، اور پھر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ،
اپنی خطاؤں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور مومن مردوں کی خطاؤں کی بھی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کریں، اور مومنہ عورتوں کی بھی خطاؤں کی معافی کی درخواست اللہ سے کریں۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اور عورتوں نے اس سے پہلے کس طرح سماجی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اس سلسلے میں حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کا کردار انتہائی نمایاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا گیا کہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کا کردار قابل رشک اور قابل نمونہ ہے، قابل تقلید ہے، اور ان کا یہ عمل ان کے لیے نمونہ ہے۔ کیا کہ جب وہ ایمان لائیں تو ظالم فرعون نے ان کو میدان میں دھوپ کے اندر لٹا کر کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوکوا دی اور سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا، اور اس طریقے سے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ایسی حالت میں وہ دعا کرتی تھیں رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دینا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور میرے شوہر فرعون اور اس کے عمل سے مجھے الگ رکھنا، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دینا۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم کا، فرعون کی بیوی کا یہ کردار، یہ عمل مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ آج ایک مرد کیا چاہتا ہے؟ طرح طرح کے عیش و آرام۔ ایک عورت کیا چاہتی ہے؟ کہ اسے ہر طریقے کے عیش و آرام ملیں۔ دیکھیں یہ شہزادی کی طرح ہیں، رانی ہیں، ہر طریقے کی آسانیاں، ہر طریقے کے عیش و آرام ان کے لیے مہیا تھے، اور وہ جانتی تھی کہ ایمان لانے کے بعد میرا حشر کیا ہوگا، لیکن انہوں نے تمام عیش و آرام کو تج دیا، چھوڑ دیا، لیکن ایمان سے برگشتہ نہیں ہوئی۔ گویا جس طریقے سے ایمان کی راہ میں قربانیاں مردوں نے دی ہیں، اسی طریقے سے اسلام اور ایمان کی راہ میں قربانیاں عورتوں نے بھی دی ہیں۔ جس طرح سماج کو اور معاشرے کو اچھا بنانے میں مومن مردوں کا کردار رہا ہے، اسی طریقے سے مومنہ عورتوں کا بھی کردار رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑا زبردست مقام عطا فرمایا ہے۔ اور سورہ حجرات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ معاشرے کے اندر، آپسی تعلقات کے اندر جو کشیدگی پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے۔ تو جس طریقے سے اس حرکت کو مردوں کے لیے ناجائز قرار دے دیا گیا، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا، اور دونوں کے لیے الگ الگ وہی جملے استعمال کیے گئے۔ ناظرین اکرام، آئیے سورہ حجرات کی وہ آیت دیکھ لیتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں جملے استعمال کیے گئے اس حرکت کے بارے میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور تم میں سے کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں غور کریں تو جو جملہ مردوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہی جملہ عورتوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے مردوں کے مذاق اڑانے کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے، سماج میں موجود لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، تو عورتوں کا بھی آپس میں مذاق اڑانا یہی خرابی رکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ لہذا جس طریقے سے ایک مرد کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اسی طرح ایک عورت کو چاہیے کہ کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ظاہر ہے کہ ایک عورت کا مذاق اڑانا یہ اس وقت ممکن ہے جب عورت سماج سے جڑی ہوئی ہو، معاشرے سے جڑی ہوئی ہو، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک سماج کی تعمیر میں مرد جس طرح حصہ لیتے ہیں، عورت کو بھی حجاب کی پابندی کرتے ہوئے معاشرے کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے
قرآن میں جگہ جگہ ایسی عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا، خود حضرت مریم کا، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کا، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا سورہ قصص کے اندر، اسی طریقے سے حضرت شعیب کی 2 بیٹیوں کا واقعہ کہ کس طریقے سے وہ حجاب کی پابندی کرتے ہوئے، پردے کی پابندی کرتے ہوئے وہ گھر کی کفالت کے لیے باہر نکلتی تھیں۔ تو ناظرین کرام، جس طریقے سے ایک معاشرے کی تعمیر میں ایک مومن مرد کا حصہ ہونا چاہیے، مومنہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ سماج کی تعمیر میں ایک نمایاں کردار ادا کریں۔ اس عنوان کے اوپر گفتگو یہی ختم ہوتی ہے، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول